ایک ایسا وزیر اعظم جس کو نکالا گیا کس بات پہ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پہ، صرف اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری جنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان مرزا۔ سب سے پہلے جناب میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو، بول نیوز کی فیملی کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ ناظرین، عید کا دن تمام مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یہ تہوار رمضان مبارک کے اختتام پر اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے۔ عید الفطر بہت سی خوشیوں اور رحمتوں کا مجموعہ ہے۔ انہی خوشیوں اور رحمتوں اور برکتوں کے سبب اس دن کو یوم شکر قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جو پہلی بار 2013 سے 2018 تک قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2018 کی عام انتخابات میں پھر سے کامیابی سمیٹی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ میں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور رہے۔ حال ہی میں قومی اسمبلی میں کامیاب ہونے والی تحریک عدم اعتماد کے موقع پر آخری وقت تک عمران خان کا ساتھ دیا اور اپوزیشن ڈیسکوں پر موجود رہنماؤں کے دانت کھٹے کرتے رہے۔ ان کا نام لیے بغیر ایک شعر سنا دوں جو ان کی نسبت سے خاصا مقبول ہوا تو اس کے بعد آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ جناب میں بات کس کی کر رہا ہوں۔ قومی اسمبلی میں اپنے آخری خطاب میں انہوں نے جو شعر پڑھا، جو سنایا، وہ خاصا مقبول ہوا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں قوم جس بات پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک۔ اور آپ جناب عید کیسے گزارتے ہیں؟ گھر میں رہتے ہیں، گھر سے باہر گزارتے ہیں، محلے والوں کے ساتھ گزارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو عید کی بھی، اور جو رمضان جو ہے خیر سے گزرا ہے اس کی بھی۔ عید کا دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور ظاہر ہے اب تو ایک زمانہ، ایک عرصہ ہو گیا ہے سیاست میں، تو اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، انہی کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں۔ اچھا، تو سر یہ جو اہل عیال ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یہ عید کے دن بھی آتے ہوں گے تو گھر والوں کو پرابلم تو ہوتی ہوگی، وہ سوچتے ہوں گے یار عید کے دن بھی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں اور سیاست کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، چڑھتے تو ہوں گے وہ؟ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن نارملی لوگ جو ہیں بلکہ بڑا لحاظ بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم آئے تو عید کے لیے ہیں، لیکن ہماری یہ درخواست بھی ہے، اس کو دیکھ لیں، تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے نا تو آپ کے در پہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ تو اگر کام کسی کا آپ نہیں بھی کر سکتے یا اس وقت پاسبل نہیں ہے تو کم از کم کسی کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے، یا اس سے رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیل کرے کہ یار میں یعنی کہ میری تحقیر ہو رہی ہے، تو آپ عزت سے ٹریٹ کریں۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مسئلے مسائل بھی آتے رہتے ہیں، لیکن نارملی میں نے جو دیکھا ہے آف لیٹ عید کے دن مسئلے مسائل سے زیادہ مبارکباد کے لیے دوست احباب ملتے ملاتے ہیں۔ یہ بات آپ کی البتہ صحیح ہے کہ کچھ چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں گھر والوں کی، کہ جیسے کزنز آگے یا ہماری اور رشتہ دار آگے یا آ گئیں، اور وہ پھر وہاں گھر میں کوئی پروگرام ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے اور آپ نہیں جوائن کر سکتے کیونکہ آپ کی باہر کمٹمنٹ ہے۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں یہ ایشوز تمام سیاستدانوں کو رہتے ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ، آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے اور مینیج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، مینیج کرنا پڑتا ہے، یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو عید ہے یہ آپ کے لیے خاص اہمیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری قوم بھی جانتی ہے، خان صاحب نے کال دے دی ہے جناب اسلام آباد کے لیے اور یہ کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ 20 لاکھ کے قریب لوگ آئیں۔ آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے اسلام آباد جا سکتی ہے؟ عید ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ایک جو قرآن عظیم الشان میں ایک آیت ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ جو ایک امتحان کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، اس کے بعد جب عید آتی ہے تو ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک تحفہ ہے، ایک خوشی کا سما ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے میسج بھی ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ ایک امتحان کا دور ہے تحریک انصاف پہ بھی، کہ دیکھیں یا تو پھر ہم
کھڑے نہ ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, ہم قومی غیرت اور حمیت کی بات نہ کریں, روٹین کی رواجی حکومت چلاتے تو مسئلے نہ ہوتے. یا اگر ہم نے سٹینڈ لیا ہے قومی غیرت پہ اور حمیت پہ اور ساورنٹی پہ, ایبسلیوٹلی ناٹ اگر کہا ہے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کے ساتھ کچھ پلو میں کچھ چیزیں بھی باندھی ہوتی ہیں, جس میں تکلیف بھی ہے, جس میں اقتدار سے باہر نکلنا بھی ہے, جس میں تحریک بھی ہے, جس میں مشکلات بھی ہیں. تو ہم نے سوچ کے یہ لائن جو ہے منتخب کی ہے, ورنہ بڑا آسان ہوتا ہے, آپ کمپرومائزز کر کے بھی آپ حکومت پوری کر سکتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ اپنے ضمیر کے بھی مجرم ہیں اور قوم کے تو مجرم ہیں ہی ہیں. لیکن سر جیسے آج عید کا دن ہے اور عید پر خوشیوں کی بات ہوتی ہے, مسرتوں کی بات ہوتی ہے, لیکن سر آپ اگر ساتھ ہیں اور سیاست پر بات نہ کی جائے تو یہ غیر مناسب ہو جائے گا, نامناسب ہو جائے گا. تو تیار ہیں سر آپ آگے بڑھنے کے لیے اسلام آباد کے لیے, اور 20 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیں گے آپ کو لگتا ہے؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جب بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی اور عمران خان صاحب کی حکومت ایک جائز, حقیقی, ایک جینون گورنمنٹ جو ہے وہ گرائی گئی ایک انٹرفیرنس, ایک مداخلت کے بعد, تو اس رات قوم بڑی پریشان تھی, اکثریتی لوگ بڑے اداس بھی تھے. لیکن اس کے بعد اگلے دن پھر آپ نے دیکھا جس طرح قوم ساری نکلی ہے, وہ تو اس وقت عمران خان صاحب بنی گالا سے ایک قدم بھی انہوں نے باہر نہیں رکھا تھا. لاہور کیا, کراچی کیا, پشاور کیا اور گوادر کیا, پاکستان کے کریا کریا چھوٹے چھوٹے قصبوں میں لوگ نکلے اور بڑے بڑے شہروں میں لوگ نکلے. آپ نے لبرٹی چوک لاہور کا دیکھا ہوگا, تحریر اسکوائر کا نظارہ پیش کر رہا تھا, اور یہ سب لوگ اپنے سے خود سے نکلے تھے. تو آپ اب اس پہ اندازہ کر لیں کہ جب عمران خان صاحب ان کو نکالیں گے, اور حال ہی میں مت بولیے 27 مارچ کا جو ہمارا یہاں جلسہ ہوا تھا, پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک تھا, کیونکہ عمران خان صاحب جب جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو میں اپنے کاروانز کے ساتھ جو ہمارے پختونخوا سے مختلف علاقوں سے آ رہے تھے, میرے مردان سے بھی ہم لوگ لے کے آ رہے تھے, تو ہم ابھی انٹرچینج کو کراس کیا تھا, تقریباً اسلام آباد انٹر ہونے والے تھے جب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جلسہ گاہ میں تھے. تو اتنی بڑی دنیا تھی, تو میرے خیال میں یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی, اسٹرینگتھ ہے, کیپیسٹی ہے عمران خان صاحب کی, کراؤڈ پولر ہیں, اس وقت تو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے یہ دیکھا 27 کے جلسے میں بھی, پھر مجھے موقع ملا, کراچی بھی گیا میں, لاہور بھی گیا, پشاور والے میں بھی تھا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے بھی لوگ آئے جو نیوٹرل تھے, اور جماعتوں کے کارکن اور ورکر اور ووٹر سپورٹر بھی آئے. کراچی میں مجھے بے شمار ایم کے اور پیپلز پارٹی کے ووٹر سپورٹر ورکر ملے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ ملک کے لیے کھڑا ہے, اس وقت پارٹی کی بات نہیں, اس وقت ملک کی بات ہے. تو اس وقت تو آدھے سے زیادہ کراؤڈ تو وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم پارٹی ماٹی کے لیے نہیں, ہم اس آدمی کے لیے اس لیے آ رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کے لیے جو ہے ایک سٹینڈ لیا ہے, تو ہم اس کے ساتھ ہیں. تو یہ تو اب ایک نیشنل کاز سا بن گیا ہے. میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے. ایکسپیکٹیشن میری اب بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل جو ایک سینٹی ہے وہ پریویل کرے, اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ فیصلہ سازی میں کردار ادا کریں, اور ایک نیا الیکشن, کیونکہ عمران خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے جناب دوبارہ بٹھاؤ, نئی فریش مینڈیٹ, کیونکہ اتنی زیادہ جب گند کسی سسٹم میں پڑ جائے تو اس کے تو دو حل ہیں, یا تو اس کو گند کو ٹھیک کریں اور سسٹم کو دوبارہ ان پلیس کریں. تو کیا اب یہ پاسبل ہے کہ اس بلیٹنٹ انٹرفیرنس کے بعد یہ ہائیبریڈ پلس رجیم جو آئی ہے, جو عید کا دن ہے, سخت بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن 3 درجن کے قریب جو وزراء ہیں اس میں سے 2/3 تو وہ ہیں جو کہ سارے کیسز میں مطلوب ہیں, ضمانتوں پہ ہیں. تو یا تو پھر ان سب کو گھر بیچ کے وہی سسٹم دوبارہ ان پلیس کریں جو پہلے تھا, وہ تو پریکٹیکلی شاید پاسبل نہیں بلکہ ناممکن ہے. تو پھر ایک ہی وے فارورڈ ہے, وہی فارورڈ یہ ہے کہ نیا الیکشن ہو, کیونکہ اس ہائیبریڈ پلس رجیم کے ساتھ جو امپورٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ کیسے چلائے گی؟ اس کے پاس تو پولیٹیکل لیجیٹمیسی نہیں ہے, ان کے پاس تو پولیٹیکل اخلاقی طاقت ہی نہیں ہے. ہر طرح کا جو ہے چوچوں کا مربع بٹھا کے تو انہوں نے اس طرح تھوڑی حکومتیں بنتی ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو کھلم کھلا ایک دوسرے کو, یار کچھ تو اخلاقیات ہوتی ہیں نا. جو اپنا بلاول صاحب کی گفتگو ہے شہباز یا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں, شہباز صاحب کے بارے میں, یا جو شہباز صاحب نے ان کے والد محترم زرداری صاحب کے بارے میں گفتگو کی ہے, کھینچوں گا, پیٹ پھاڑوں گا, فلانا کروں گا, یہ قوم کے حفظ میں یہ ساری چیزیں, ایوری بڈی نوز کہ یہ سارے اب ایک مفاد کے لیے ایک آدمی کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. میرے خیال میں عوام کو فیصلہ کا حق دینا چاہیے, حالانکہ قبل از وقت ہے, لیکن بہرحال اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا انہوں نے کر دیا ہے جو غلطی ہوئی ہے
کہ جیسے روزوں میں ہوتا ہے کہ آپ افطار جو ہے وہ عصر کے وقت کر دیں اس کا پھر کفارہ کوئی نہیں ہے، پھر آپ کو اگلا روزہ رکھنا پڑتا ہے اور کافی سارے رکھنے پڑتے ہیں. تو اس کا کفارہ اب یہی ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو زیادتی ہوئی ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم اس کو نکالا گیا کس بات پہ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پہ. کیا امریکہ نے ادھر اپنے اڈے لے کے بنی گالا پہ اٹیک کرنا تھا؟ کیا انہوں نے وہاں ڈرون سٹرائکس کرنی تھی یا سی آئی اے نے یہاں ایجنٹ بھیجنے تھے؟ انہوں نے تو افغانستان پہ کرنا تھا. یعنی کہ پاکستان کی پاک سرزمین انہوں نے نہیں دی، اس کی قیمت چکائی. تو پھر قوم کیا کرے گی؟ قوم کو پتہ ہے کہ اپنے ہیرو اپنے لیڈر کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، انہوں نے دکھایا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، لیکن میری دعا ہے اور میری امید ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ معاملہ ایک اچھی طرف چل پڑے. ٹھیک ہے، لیکن سر عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے غلطی ہوئی ہے وہ غلطی سدھار لیں. آپ نے بھی ابھی بات کہی کہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن آپ لوگ کا نیریٹو، آپ لوگ کا موقف یہ ہے کہ بیرونی سازش ہوئی ہے اور ہمارے لوگ آلہ کار بنے ہیں، استعمال ہوئے ہیں. تو ایک سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ غلطی ہوئی کس سے ہے، کفارہ ادا کس کو کرنا پڑے گا؟ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف استعمال ہوئے، تو کفارہ کون ادا کرے گا سر؟ یہ بڑا گمبھیر سوال ہے. دیکھیں اسٹریٹ فارورڈ اس کا جو آنسر ہے وہ تو یہ ہے کہ جو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے ایک سپر پاور کی طرف سے، تو سپر پاور کے پاس بڑے مختلف وسائل ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹلی آ کے تو خود ایکٹ کریں. تو انہوں نے ظاہر ہے اپنا ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے اور انہوں نے چلایا. اچھا، کہ جو یہ الٹرنیٹیو لیڈرشپ لا کے بٹھائی گئی ہے، تو جو مراسلہ آیا اور سائفر جب آیا تو اس کے بعد انہی دنوں میں ان محدود چند حضرات سے ملنا جو کہ یا تو اپوزیشن کے لوگ تھے اس زمانے کی اپوزیشن کی، یا ہماری وہ لوگ جو بعد میں ڈیفیکٹ کر گئے، جو بعد میں ہم سے باغی ہو گئے، یا جس کو عام الفاظ میں ایک بڑا معیوب سا لفظ یوز کیا جاتا ہے، وہ ہو گئے. تو میرے خیال میں بڑا ہی کلیئر ہے، بڑا اوپن ہو کے عالمی استعمار سامنے آیا ہے، بڑا اوپن ہو کے آیا ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو گلوبل ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر جب یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد ارلی 90s میں آیا، تو اس گلوبل ورلڈ آرڈر میں اس بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ کسی ایمرجنگ پاور، کسی تیسری دنیا کے ملک، کسی اسلامک ملک کے ایک لیڈر نے اگر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے قومی مفاد میں، ذاتی مفاد میں نہیں، نہ کسی کے خلاف، صرف اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. ان کو جو ہے منوز چاہیے، ان کو چھوٹے چھوٹے بونے چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے اس بڑے ورلڈ آرڈر کو. تو عمران خان صاحب شاید اپنے جو ہے ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب دنیا بڑے لیڈران کو تیسری دنیا میں شاید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں بات کی کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، نیور. انہوں نے یہ نہیں بات کی کہ میں یو کے کے خلاف ہوں، میں یورپین یونین کے خلاف. انہوں نے یہ کہا کہ میں دوستی سب سے رکھوں گا، لیکن ایز اے وزیر اعظم ڈکٹیشن کسی سے نہیں لوں گا. میں فیصلے اپنے ملکی مفاد میں کروں گا. اگر مجھے روس سے سستا تیل ملتا ہے جس سے میرے عوام کو سہولت ملتی ہے تو وائی ناٹ. اور میں چین سے کیوں نہ تعلق رکھوں؟ چین جو میرا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، میں کیوں نہ اس سے تعلق رکھوں؟ اس کے لیے میں ویسٹ سے کیوں اجازت نامہ لوں؟ تو یا تو پھر یار دیکھو میری بات سنیں، یا تو پھر ہم نے کیوں روزے رکھے ہیں؟ یہ جو مہینہ گزارا ہے کیوں رکھے ہیں؟ کیا ضرورت ہے پھر روزے رکھنے کی؟ یہ اپنے نفس کشی کی ہے نا، ٹریننگ کی ہے نا باقی 11 مہینے کی. تو اگر آپ کو ایک ایسا نفس کش قسم کا ایک ٹرینڈ لیڈر مل گیا جو کہتا ہے کہ یار ملک کے لیے قربانی ایک دن آپ نے دینی پڑتی ہے، یا آج یا کل، یا آج ہم نے دینی ہے یا ہمارے بچوں نے دینی ہے. تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اور ہمارے بچوں سے قربانی نہیں لینی، اپنے سر پہ رکھی ہے. تو یار ہم بھی اپنے سر پہ قربانی رکھیں، ٹھیک ہے؟ ملک کے لیے کیا ایک نہیں 100 اقتدار جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں. ہم اقتدار کے لیے تھوڑے آئے ہیں، ہم تو پاکستان کے لیے آئے ہیں. اچھا، لیکن سر ایک سوال یہ بھی ہے، بنتا ہی ہے کہ جیسے آپ نے قومی اسمبلی میں جب یہ رجیم چینج کرنے کی آپ بات کرتے ہیں، اور وہ قومی اسمبلی کا اجلاس جب آپ حکومتی بینچز پر تھے لیکن آپ اکیلے تھے، دوسری طرف جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آج حکومت میں ہیں، لیکن آپ نے تنہا جو تقریر کی، جو شعر پڑھا، سب آپ کے معترف ہو گئے، سب آپ کی تعریف کرنے لگے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے دیگر لوگ وہاں پر نہیں تھے، آپ اکیلے کھڑے ہوئے تھے. کیا معاملہ تھا سر؟ اس رات ہوا کیا؟ کیونکہ 9:30 بجے تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ خان صاحب نہیں جانے والے، لیکن پھر ایک دم سے ایسا ہوا کہ خان صاحب بھی چلے گئے، حکومت بھی چلی گئی. جو تراویح پڑھنے گیا واپس آیا، دیکھا حکومت تبدیل ہو گئی. اس رات پاکستان کی جمہور کی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہوئی. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم انٹرنیشنل رجیم چینج میں اپنے ملک کے وزیر اعظم چھوڑ جائیں، عمران خان صاحب کو ذہن سے نکال دیں. عمران خان صاحب کی میں نے بات ہی نہیں کر رہا.
ہم اپنے وزیر اعظم کو نہیں بچا سکے, 22 کروڑ نہیں بچا سکے, اور 22 کروڑ میں سب آتے ہیں, 22 کروڑ میں سب آتے ہیں, ہم نہیں بچا سکے, وہ گر گئے, گرا دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کھڑے رہے تھے, اور اس کی قیمت پھر ہم نے چکائی ہے. تو یہ تو بڑی کم قیمت ہے اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنے مملکت کے لیے. لوگوں نے تو قربانیاں دی ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے رمضان میں دیکھا ہماری پاک فوج شہید ہوئی ہے, اس کے جوان شہید ہوئے ہیں ادھر وزیرستان میں. پھر جو اٹیک ہوا جامعہ کراچی میں, جو خودکش اٹیک ہوا, اور تو قربانیوں کی تو ایک لازوال داستان ہے. تو میں نے یا عمران خان صاحب نے تو ابھی وہ قربانیاں ٹچ ہی نہیں کی. یہ تو بڑی چھوٹی سی قربانی ہے, اقتدار کی قربانی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ کوئی قابل فخر بات پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے کہ میرا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے, میرے ملک پہ اسٹینڈ لیتا ہے, اس پہ غیرت پہ اسٹینڈ لیتا ہے, قومی غیرت پہ اسٹینڈ لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم غریب ہیں لیکن ہم کمزور ہیں, مالی لحاظ سے مضبوط ہیں. تو اس آدمی کے ساتھ پھر یہ اگر ہوتا ہے, اپوزیشن کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یوز کیوں ہونے دیتے ہیں. آپ شہباز صاحب کی ایک بڑی جماعت ہے, آپ جنون طریقے سے ہیں. پہلے نہیں آپ نے حکومتیں بنائیں, 3 بار آپ ووٹ لے کے آئے تھے نا, تو اس بار بھی ووٹ لے کے آ جاتے. چور دروازے سے دیوار پھاند کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ کیا شہباز صاحب, کیا یہ عہدہ اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, عہدہ وہی جچتا ہے جس کے ساتھ اخلاقی طاقت ہو. جو عہدہ جو ہے سامنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھاند کے آپ اس پہ بیٹھ جائیں, تو وہ عہدہ بڑا عارضی ہوتا ہے. اس سے انسان کی عزتیں جو ہیں وہ بڑھتی نہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ عہدے ملنے سے جو ہے عزتیں بڑھتی ہیں, اور یہ کس نے کہا ہے کہ عہدے جانے سے عزتیں جاتی ہیں؟ عزتیں اور ذلتیں تو اس کے پاس ہیں, اور میں نے تو دیکھ لیا ہے, آپ نے بھی دیکھ لیا. اور عمران خان صاحب کی اللہ نے کیا عزت بڑھائی ہے, کتنی دنیا نکلی اگلے دن. اس رات جب ظلم عظیم ہوا جمہور کے ساتھ, اگلی رات دنیا نہیں نکلی. کون سا پی ٹی آئی کا لیڈر ان سے آگے تھا؟ ہم تو ادھر تھے. وہ دنیا جو اگلی رات نکلی, لاہور میں, پشاور میں, اسلام آباد, کراچی, گوادر, ہر جگہ, یعنی کہ لوگوں کا ریئیکشن تھا کہ نہیں بھائی دس از ناٹ آن, ایسے نہیں چلے گا. میرے ملک کا وزیر اعظم چینج ہوگا کسی بار کی انٹرفیئرنس سے نہیں, اپنے ووٹ کے ڈبے سے. میں ووٹ کے ڈبے میں ووٹ ڈالوں گا, جس کے حق میں نکلے گا وہ وزیر اعظم بنے گا, ادھر سے فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن میرے خیال میں شاید ابھی ہمارے نصیب میں امتحان اور بھی ہیں, اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اچھا سر, آپ نے یہ شعر پڑھا تھا اور بڑا زبردست شعر پڑھا تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں قوم جو حق باغ پر یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ قوم یکجا نہیں ہے, لیکن اب آپ کو لگتا ہے قوم یکجا ہو گئی ہے؟ نہیں, مجھے دیکھیں, یہ تو ان دا ہائنڈ سائٹ اٹ از آلویز ایزی, it is always easy to become wise in the hindsight. تو آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کا دل کہتا ہے. اس وقت اگر آپ کو اللہ کی مدد نہیں ہے, یقین جانے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو کچھ عمران خان صاحب نے یہ 26 سال میں حاصل کیا ہے, یہ عام ذہن سے باہر کی بات ہے. ایک آدمی جس نے زیرو سے سٹارٹ کیا, ملک کا وزیر اعظم بنا, اور ایک ایسے لیول پہ پہنچا کہ بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے جو سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا. یہ اندر اس کو یہ طاقت کس نے دی؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی تو فوجیں اور پولیسیں نہیں ہے نا, وہ تو ایک اخلاق کی طاقت پہ وزیر اعظم بیٹھا ہوتا ہے, اس کو تو کانسٹیٹیوشن کور ہوتا ہے. تو اندر سے اس کی جو طاقت آتی ہے وہ اس کی ایمان کی طاقت ہوتی ہے. کوئی ایمان کی طاقت تھی نا جو کھڑا ہو کے اس نے ختم نبوت پہ بات کی, صلی اللہ علیہ وسلم پہ, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کی, اسرائیل کے خلاف کھلا بات کی, فلسطین کے حق میں ایز اے پی ایم جو ہے شیروانی پہن کے ایز اے پرائم منسٹر پاکستان قوم دنیا سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, اسرائیل جو ظلم عظیم کر رہا ہے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس طرح سے اوپن کب کسی نے اس طرح سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اندر کی ایمان کی طاقت ہوتی ہے. اور اگر ایک بار عمران خان صاحب آ سکتے ہیں, جو اللہ ان کو ایک بار لا سکتا ہے وہ دوسری بار نہیں لا سکتا. جب اللہ فیصلہ کر دے گا تو پھر کیا امریکہ اور کیا کوئی روس اور کیا چین اور کیا انگلینڈ, پھر دیکھیں پھر سپریم پاور تو پھر اللہ ہی ہے. تو ہم تو اسی کے اس پہ ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ذرا سینہ میں ہوئی مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہے, انشاءاللہ قوم کھڑی ہے, قوم غیرت مند ہے, قوم اپنے وقت کے لیڈر کو پہچان گئی ہے. باقی میر جعفر میر صادق ہمارے نصیب میں پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. میر جعفر میر صادق نے کام خراب کیا. اچھا, لیکن علی محمد خان صاحب ایک بات تو یہ بھی ہے, آپ لوگوں کا نیریٹو یا خان صاحب کا نیریٹو تو یہی ہے نا کہ بیرونی سازش ہوئی ہے, اور اس سازش میں اعلی کار ہم لوگ بنے ہیں, یعنی ہمارے پاکستان میں جو لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں وہ بنے ہیں. یہ نیریٹو آپ دے رہے ہیں اور عوام اس نیریٹو کو بائے بھی کر رہے ہیں, آپ کی بات مان بھی رہے ہیں, موبلائز بھی عوام کو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا جن لوگوں نے آپ کو اتنی آسانی سے ہٹایا,
کیا آپ کو وہ اتنی آسانی سے واپس آنے دیں گے؟ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی، آسان نہیں ہوگا، لیکن پاکستان میں محب وطن صرف ہم ہی نہیں ہیں، ہر جگہ، ہر ادارے میں، ہر جگہ محب وطن بے شمار موجود ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، اصل اور نقل میں فرق سمجھتے ہیں، ملکی اور غیر ملکی مال میں بھی فرق سمجھتے ہیں، اور اللہ کا جو ایک منصوبہ ہے اور جو اغیار کا منصوبہ ہے اس میں بھی فرق کو سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہونے کے بعد انسان کو غلطی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے خیال میں کوئی ایسا دگرگوں معاملہ بھی نہیں ہے، مشکل ہوگا، ناممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ عمران خان صاحب یہ کیا ہے کہ یہ امتحان اچھا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو پہچان بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ جینونلی نظریے اور ملک کے ساتھ کون کھڑے ہیں، اور جو ہیں وہ سورج مکھی کی طرح اقتدار کے ساتھ کون اپنا چہرہ جو ہے وہ گھماتا ہے۔ ہم نے تو بڑا جلدی دیکھ لیا، تو میرے خیال میں کبھی کبھی یہ امتحان جو ہے اچھا ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر کی اسٹرینتھ مضبوط ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بڑا کام لینا چاہے تو اس کو پہلے امتحان سے گزارتا ہے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں اللہ نے ان سے ابھی اور مزید بڑے کام لینے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو خان صاحب سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ جب ان کی دوبارہ حکومت آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے، تو کیا علی محمد خان صاحب یا عمران خان صاحب جب ان کی حکومت آتی ہے تو امریکہ سے کہیں گے کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ نے پاکستان میں سازش کر کے رجیم چینج کی ہے؟ سوال کا جواب لیں گے، کہیں جائے گا نہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ اپنے سپورٹرز کو یہ کہیں گے کہ ہم دوبارہ حکومت میں آتے ہیں تو ہم امریکہ سے معافی منگوائیں گے کہ آپ نے سازش کی ہے، آپ نے سازش رچائی ہے؟ اگر امریکہ سے ہمارے ملک کے مفادات کی بہتری ہے تو اس سے ہم تعلق رکھیں گے، ڈکٹیشن تو نہیں لیں گے سر، ایبسولوٹلی ناٹ، تو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ فورن فنڈنگ کا معاملہ اس وقت کافی زیادہ زیر بحث ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ ایک بہت بڑا زیادتی ہوگی اگر اس طرح کا کوئی ون سائیڈڈ ڈیسیجن ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہی ہے تو واٹ اباؤٹ the other two big parties؟ یا تو پھر پاکستان کا سب سے کرپٹ آدمی، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، سب سے خراب آدمی، سب سے 2 نمبر اور منی لانڈر اور ملک کو تباہ کرنے والا عمران خان صاحب ہے، خدا نخواستہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔